السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ KPK پولیس ٹیسٹ یا کسی بھی صوبے کی پولیس کا ٹیسٹ دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنرل نالج کے 50 انتہائی اہم سوالات دیکھیں گے جو ایٹا کے سابقہ پیپر سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبجیکٹ وائز کوسچن ڈسکس کیے تھے۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سوال ہے سری لنکا کی کرنسی کون سی ہے؟ جواب ہے سری لنکن روپیہ۔ سوال ہے بنگلہ دیش کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ جواب ہے ٹکا۔ سوال ہے کرامن کاتبین کن فرشتوں کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اعمال لکھنے والے۔ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا عام کنسپٹ ہے کہ وہ ہمارے دائیں بائیں دو کندھوں پر ہوتے ہیں۔ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا برائیاں۔ سوال ہے اقوام متحدہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب ہے 1945۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کا قیام 24 اکتوبر 1945 میں ہوا۔ یاد رکھیں اس وقت اقوام متحدہ میں 193 ممالک شامل ہیں۔ سوال ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ تو اس کے جواب ہے پنجاب۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، جبکہ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ سوال ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چائنا۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک جو پہلے نمبر پہ آتا ہے وہ چائنا ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، پھر امریکہ ہے، پھر انڈونیشیا ہے، پھر پاکستان ہے۔ سوال ہے دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دریائے نیل۔ دریائے نیل مصر میں ہے۔ دریائے نیل کی لمبائی 6650 کلومیٹر ہے۔ سوال ہے سینٹ کے ارکان کی تعداد بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے 104۔ 104 سیٹیں ہیں سینٹ کے ارکان کی، اور اس تمام سیٹس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK کے لیے 23 سیٹیں مختص کی گئی ہیں، جبکہ فاٹا کے لیے 8 اور فیڈرل ایریا کے لیے 4 سیٹیں مختص ہیں۔ سوال ہے ترکی کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے انقرہ۔ 1923 میں انقرہ کو ترکی کا دارالحکومت بنایا گیا۔ سوال ہے اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 3۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ سوال ہے پاکستان قومی اسمبلی میں ممبران کی تعداد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 342۔ سینٹ کے کل ارکان کی تعداد 104 ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں کل اراکین کی تعداد 342 ہے۔ سوال ہے پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کہاں دفن ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایران۔ یاد رکھیں اسکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ اسکندر مرزا نے 13 نومبر 1969 کو وفات پائی ہے اور آپ کو تہران یعنی ایران میں دفنایا گیا ہے۔ سوال ہے اسلام کے کس رکن کو ڈھال کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے روزہ۔ یاد رکھیں روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ سوال ہے پاکستان کی سب سے لمبی سڑک کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے شرائع پاکستان۔ سوال ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کراچی۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی کل آبادی 14.91 ملین ہے۔ سوال ہے پاکستان ریلوے کا پرانا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نارتھ ویسٹ ریلوے۔ پاکستان ریلوے کا نام 1974 میں نارتھ ویسٹ ریلوے سے تبدیل کر کے پاکستان ریلوے رکھ دیا گیا۔ سوال ہے اسلام میں زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 2 ہجری۔ اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی، اور 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ واجب ہے، 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سوال ہے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور کس کھلاڑی نے بنائے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے برین لارا۔ برین لارا نے انگلینڈ کے خلاف 375 سکور بنایا تھا، اور برین لارا کا تعلق ویسٹ انڈیز سے۔ سوال ہے پاکستان کا سب سے بڑا سیمنٹ پلانٹ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب ہے لکی مروت۔ لکی سیمنٹ لمیٹڈ پاکستان کا سب سے بڑا پلانٹ ہے جو سالانہ 7.75 ملین ٹن سیمنٹ بناتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 24 سیمنٹ کے پلانٹ کام کر رہے ہیں۔ سوال ہے پاکستان کے پہلے چیف الیکشن کمشنر کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے خان FM خان۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی بار نماز کا حکم آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 700 بار۔ قرآن مجید میں 700 دفعہ نماز کا حکم آیا ہے۔ سوال ہے پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے ایوب خان۔ یاد رکھیں ایوب خان 23 جنوری 1951 کو کمانڈر ان چیف پاکستان بنے۔
سوال ہے واقعہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا؟ تو اس کا جواب ہے 61۔ سوال ہے چاند پر پہنچنے والے پہلے انسان کا نام بتائیں۔ جواب ہے نیل آرمسٹرانگ۔ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکی ماہر فلکیات تھا۔ نیل آرمسٹرانگ نے 20 جولائی 1969 کو چاند پر قدم رکھا۔ سوال ہے پاکستان کی پہلی میجر جنرل خاتون کا نام بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے شاہدہ ملک۔ 2002 میں شاہدہ ملک کو پاکستان کی پہلی خاتون میجر جنرل بنایا گیا، اور یاد رکھیں شاہدہ بادشاہ کو پاکستان کی دوسری میجر جنرل بنایا گیا تھا۔ 2015 میں نگار جوہر کو پاکستان کی تیسری میجر جنرل بنایا گیا ہے۔ سوال ہے دوران جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس رنگ کا ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سفید۔ سوال ہے تحریک خلافت کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے محمد علی جوہر۔ یاد رکھیں تحریک خلافت کو انڈین مسلم مومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تحریک خلافت کا آغاز 1919 میں ہوا اور 1924 میں یہ تحریک ختم ہوئی۔ سوال ہے پہلی اذان کس صحابی نے دی؟ تو اس کا جواب ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے اذان دینے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ تو اس کا جواب ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی اذان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر دی گئی۔ سوال ہے K2 کی اونچائی کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 8611 میٹر۔ K2 کو ماؤنٹ گڈون آسٹن بھی کہا جاتا ہے۔ K2 دنیا کے دوسرے نمبر پر بلند ترین چوٹی ہے، اور یاد رکھیں K2 پاکستان کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے۔ سوال ہے وہ پرندہ کون سا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چمگادڑ۔ سوال ہے توبۃ النصوح کس کی تحریر ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ توبۃ النصوح 1857 میں مسلمانوں کے حالات پر لکھا گیا ایک ناول ہے۔ نذیر احمد دہلوی کا یہ ناول توبۃ النصوح 1936 میں پہلی بار شائع ہوا۔ سوال ہے سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے پیسیفک اوشن۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے گہرا سمندر ہے۔ پیسیفک کا مطلب ہوتا ہے پرامن۔ اس سمندر کی زیادہ سے زیادہ گہرائی ابھی تک 10,911 میٹر ماپی جا سکی ہے۔ سوال ہے نواب سراج الدولہ کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ تو اس کا جواب ہے بنگال۔ مرزا محمد سراج الدولہ بنگال کا آخری آزاد نواب تھا۔ سوال ہے نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مرکری۔ اور یاد رکھیں جوپیٹر سولر سسٹم میں سب سے بڑا سیارہ ہے۔ سوال ہے پہلی مسلم ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ تو اس کا جواب ہے مدینہ منورہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلم ریاست کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی۔ سوال ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1906۔ نواب خواجہ سمیع اللہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر کا نام سر سلطان محمد شاہ ہے۔ سوال ہے پاکستان سینیٹ کے پہلے چیئرمین کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے حبیب اللہ خان۔ سوال ہے پاکستان کب مرز وجود میں آیا؟ تو اس کا جواب ہے 14 اگست 1947۔ سوال ہے سوم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے روک لینا۔ سوم کا مطلب ہوتا ہے روزہ، اور روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، یعنی خود کو روکے رکھنا۔ سوال ہے جنگ آزادی کب لڑی گئی؟ تو اس کا جواب ہے 1857۔ جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی۔ سوال ہے پاکستان کے موجودہ صدر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے عارف علوی۔ ابھی چونکہ الیکشن ہو چکے ہیں، یہ کرنٹ افیئر کا کوشچن ہے، تو مارچ میں نئے صدر کا بھی نام سامنے آ جائے گا۔ بہرحال موجودہ صدر کا نام عارف علوی ہے، جنہوں نے 9 ستمبر 2018 کو صدر پاکستان کا حلف اٹھایا، اور یاد رکھیں عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر ہیں۔ سوال ہے اسرافیل فرشتے کا کیا کام ہے؟ تو اس کا جواب ہے سور پھونکنا۔ سوال ہے خیبر پختونخوا کا پرانا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سرحد۔ صوبہ سرحد کہا جاتا تھا خیبر پختونخوا سے پہلے، اور یاد رکھیں 15 اپریل 2010 کو پاکستان کے صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ سوال ہے قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 18 جولائی 1947۔ قانون آزادی ہند
یعنی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کو 18 جولائی 1947 کو منظور کیا گیا۔ اس دن طے پایا کہ پاکستان ایک الگ ملک ہے اور اسے الگ شناخت دی جائے اور اس کی سرحد کی نشاندہی کی جائے۔ سوال ہے پاکستان ہائی کورٹ کی پہلی خاتون جج کا نام بتائیں، تو اس کا جواب ہے ماجدہ رضوی۔ یاد رکھیں ماجدہ رضوی کو 1994 میں پاکستان ہائی کورٹ کی جج مقرر کیا گیا۔ سوال ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام بتائیں، تو اس کا جواب ہے لیاقت علی خان۔ نوابزادہ لیاقت علی خان 1947 سے 1951 تک وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں۔ لیاقت علی خان کو قائد ملت اور شہید ملت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سوال ہے پاکستان ناگزیر تھا کتاب کے مصنف کون ہیں، تو اس کا جواب ہے سید حسن ریاض۔ پاکستان ناگزیر تھا کتاب پہلی بار 1967 میں شائع کی گئی۔ سوال ہے پاکستان اور بھارت کی بارڈر لائن کی لمبائی کتنی ہے، تو اس کا جواب ہے 2912 میٹر۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان باؤنڈری لائن کو ریڈ کلف باؤنڈری لائن کہا جاتا ہے اور یہ باؤنڈری لائن 17 اگست 1947 کو بنائی گئی۔ سوال ہے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا، تو اس کا جواب ہے 1930۔ 29 دسمبر 1930 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 25 سالہ تقریب کے موقع پر علامہ محمد اقبال نے آل انڈیا الہ آباد کے مقام پر خطاب کیا، جسے خطبہ الہ آباد کہا جاتا ہے۔